آج ہم نے شروع کرنا ہے سبق نمبر 8 مرحلہ دوم المس. ٹھیک ٹھیک ہے. پہلا حصہ اس کی ٹھیک جو ہے نا تعریف ڈیفینیشن کیا ہے. مس کہتے ہیں جن کے چھونے کو، جن چمڑنے کو، جن کے اثر کو. اس میں نہ نظر حسد کی بات ہو رہی ہے نہ جادو کی. ٹھیک ہے. اس کا معنی مس کا میننگ جو ہے نا چھونا، رابطہ کرنا اور قبضہ کرنا. ٹھیک ہے. اس کی آگے کس میں ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز کو لگنا. ٹھیک ہے. ہلکا چھونا بھی ہو سکتا ہے، وہ ہلکا قبضہ جن کا، یا مطلب ہے کہ اس سے تھوڑا ہیوی قبضہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور مکمل قبضہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ایک مثال ہے نا، میرا فون گم ہو گیا، میں نے اس سے اپنی انگلی سے چھوا. پہلا طریقہ ہے سب سے کم چھونا کیا ہے؟ انگلی ٹچ کی موبائل کو، پھر قریب جا کر پکڑا. پکڑنا دوسرا سٹیپ ہے. چھونا پہلا سٹیپ ہے، ہاتھ سے پکڑنا دوسرا سٹیپ ہے، اور پورا موبائل قابو کر لینا یہ تیسرا سٹیپ ہے. نہیں آئی سمجھ میرا خیال ہے. ایک ہے انگلی سے ٹچ کرنا، یہ چھوٹا چھونا ہے. ایک ہے ہاتھ میں پکڑ لینا، یہ ہے سب سے اوپر سٹیپ. اب ترتیب وار کیا ہے؟ انگلی پہلا سٹیپ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کے قریب جا کر ہلکا سا پکڑنا، یہ ہے دوسرا سٹیپ. اور مکمل قبضے میں لے لینا، پورا موبائل پکڑ لینا ہاتھ میں، یہ کیا ہے؟ یہ فل کنٹرول. موبائل کو پہلے آپ نے ٹچ کیا، اس کے بعد تھوڑا اور قریب ہو کر اس کو ہلکا سا تھوڑا زیادہ چھوا، پکڑا، اور ایک ہے اس کے بعد پورا پکڑ لیا اس کو. اسی طرح جنات میں سے جن یا ایک سے زیادہ جن، ایک جن یا زیادہ جن، ہلکا ٹچ بھی ہو سکتا ہے ان کا، ہلکا اثر نہیں تو تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، نہیں تو اس سے زیادہ. یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں میں تقسیم کیا یہ جو شیخ ہے نا جن کا یہ کورس ہے انہوں نے. اچھا، ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں ہلکا لمس انگلی کے سرے سے ہوا. ٹھیک ہے. پھر واضح براہ راست لمس. اس کے بعد تیسرا ہے مکمل قبضہ اور کنٹرول. سکرین آ رہی ہے نا نظر ابھی؟ جی شیخ. ہاں. اس کے بعد اب مین چیز کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ المس جو ہے نا اپنا لمس کہتے ہیں نا چھونے کو. ٹھیک ہے. ایک جامع لفظ ہے یہ مس. المس کا جو میننگ ہے چھونا، یہ ایک جامع لفظ ہے جس میں کئی چیزیں شامل ہیں. المس ہلکا چھونا، لمس براہ راست رابطہ، اور تمکن قبضہ اور کنٹرول. یہ تین چیزیں ہیں. اعلیٰ ترین درجہ مکمل رابطہ اور قبضہ. ٹھیک ہے. سب سے خطرناک. ٹھیک ہے. اب چھونے اور مکمل اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دو جو فرسٹ سٹیپ ہے نا، ہلکے چھونے اور اس کو براہ راست اس سے لمس براہ راست رابطہ، ان میں کیا فرق ہے؟ المس جو ہے نا مس وسیع ہے، ہر قسم کے قریب یا مطلب ہے کہ چھونے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے بہت ہلکا یا غیر براہ راست ہو. انگلی سے چھونا یہ ایک مطلب ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وسیع ہے اس کا میننگ. مثال ہے کہ ما مسنا ہے. مثال کیا ہے؟ عربی کی مثال ہے، اس کی میں ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے بعد. ما مسنا من لغوب، یعنی ہمیں کم ترین تھکن بھی نہیں پہنچی. مس کم تھکن، بہت سب سے کم. مثال ہے لا یمسہ الا المطہرون. یہ کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے نا، اس کو کیا ہے؟ لا یمسہ، اس قرآن کو نہیں چھو سکتے الا المطہرون، سوائے پاک لوگوں کے. ٹھیک ہے. ہلکا سا چھونا، ٹچ کرنا، اس سے مراد ہے. اور اس سے تھوڑا سا اوپر سٹیپ ہے اللمس.
خاص اور دقیق عام طور پر براہ راست ہاتھ یا جسم سے ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، قرآن کو کیا نہیں کرنا، بول کے بتائیں، ساتھ دیں گے تو میں چلوں گا آگے، ایسے خاموش بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہے جی؟ قرآن کو نہیں چھونا۔ چھونا کیسے ہوتا ہے؟ ٹچ کرنا، انگلی لگانا، یہ چھو لیا آپ نے۔ اور دوسرا ہے او لامستم النساء، یا کہ تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ عورت کو کیسے چھوتا ہے میاں شوہر عورت کو؟ وہ ہوتا ہے ظاہر جسم سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو پتہ ہوگا سب کو، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے، یعنی آپ نے انہیں براہ راست چھوا، ٹھیک ہے۔ او لامستو، جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ نے کب تیمم کرنا ہے اور غسل کب واجب ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں او لامستم النساء قرآن میں کئی جگہوں پہ ڈیٹیل موجود ہے۔ اب کیا ہے، یعنی آپ نے انہیں عورت کو براہ راست چھوا ہو، یہ ہے چھونا، اس سے اوپر والا چھونا۔ اب خلاصہ کیا ہے، مس جو ہے نا، اصل اور عمومی، قرب جمع چھونا جمع قبضہ، یہ تینوں چیزوں پہ مطلب ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو ڈیٹیل سے۔ اور اس سے تھوڑا سا اونچا سٹیپ ہے لمس، مس پہلا چھونا ہلکا سا اس پہ بولا جاتا ہے، اور لمس خاص براہ راست رابطہ، یہ تھوڑا اوپر والا سٹیپ۔ اور اسباب المس ابھی ہم ذکر کریں گے۔ یہ چھوتا کیوں ہے شیطان بندے کو؟ جی کیا جواب ہے؟ جن کیوں چمڑتا ہے؟ آپ معالج بھی ہیں نا ساتھ، تو آپ نے کیا نوٹ کیا ہے آج تک؟ شیخ جی، شیخ کسی جی کے جی شیخ کچھ لوگ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں خود بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں جی، غفلت عن ذکر اللہ، ٹھیک ہے، ذکر اللہ کی شریعت سے غفلت، اللہ کے ذکر کی غفلت، ٹھیک ہے، یہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے ذکر کی غفلت ہے، اور مطلب ہے کہ آپ نے غیر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیے، شریعت سے اعراض ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور میں بات بتانا چاہوں گا اس کے بعد، شدید غصہ، شدید غصہ ہے اور ذکر سے بھی غفلت ہے، اس دوران بھی آپ کو مس ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے شدید خوشی یا غم، بغیر ذکر کے، ذکر نہ ہو نا شدید خوشی یا غم میں، اس ٹائم بھی مس چمڑ سکتا ہے۔ شدید غصے کے ساتھ ذکر کی غفلت بھی ہو پھر بھی چمڑ سکتا ہے۔ اور شیطانوں کے ساتھ کھیل یا ان کا مذاق، یہ بھی مس جن چمڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب یہ پوچھیں جی کیسے ہو سکتا ہے، یہ شیطانوں کے ساتھ کھیل یا ان کا مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے؟ اور آج کی کیا طریقے ہیں ان کے، اس چیز کے کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا نوٹ کیا ہے آپ نے؟ ظاہر اسی دنیا کے لوگ ہیں آپ بھی، کیا سمجھتی ہے، سمجھ آئی ہے، آتی ہے اس میں آپ کو؟ ہاں جی، یہ کہ شیطانوں کے شیطانوں سے جو ہے کھیل کا ان کیا کو مراد ہے، برا ان کا بھلا کہا مذاق جاتا ہے۔ اڑانے سے کیا مراد ہے؟ کہ بہت سے معالج یا ایسے لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں ہوتا ایسا، اور ان کے مختلف لطیفے بنانا اور ان کا مذاق اس طرح اڑایا جاتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کے بھی باپ ہیں، اس طرح لوگ بولتے ہیں، جس وجہ سے مس ہو سکتے مثال کے طور پر اتار دیں اس کو۔ اچھا، یہ دوسرا اسٹوڈنٹ سن رہا ہے، اتاریں اس کو۔
ہاں دونوں اسٹوڈنٹس سنیں. اچھا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اب کسی مریض کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ذہن حاضر ہے، مذاق اڑائیں گے تو حدیث میں بھی منع ہے نا، مذاق نہیں اڑانا کسی کی بیماری کا، بیماری لوٹ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی کسی مسئلے میں گرفتار ہے، آپ نے مذاق اڑایا یا اس پہ اور مطلب اس کو ستانے کی کوشش کی تو کیا ہے، یہ آپ نے غلط کیا، اس سے بھی آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کیا ہم پڑھ رہے تھے، کھیل یا ان کا مذاق. ٹھیک ہے، ٹچکریں کرنا، مذاق، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بچنا چاہیے، سیریس اور میچور ہو کر لائف گزارنا چاہیے. اب بازار میں ملتی ہیں 2-4 روپے کی کتابیں، عام ہیں یہاں پہ تو کوئی روک ٹوک نہیں، بس جنگل کا قانون بنا ہوا ہے. سحر کی کتابیں بھی تویزات لکھے ہوتے ہیں اس میں، وہ جو لے آیا لانے سے بھی گھر میں شیاطین جنات آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھنے سے تو اور زیادہ مسائل شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے بھی آتے. الذهاب الى السحرہ والدجالین، جادوگروں کے پاس جانے اور ان مکاروں کے پاس چکر لگانے سے، رابطہ کرنے سے، اس وجہ سے بھی آ جاتے ہیں جنات شیاطین، کیونکہ آلریڈی جنات سے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھیج دیں گے ادھر آپ کو پکا کسٹمر بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو مزارات اور ان جگہوں پر، شیطانی جگہوں پر جانے سے جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آپ کے ساتھ لگ سکتا ہے مس، بازار سے بھی لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان شیوخ نے نہیں لکھا، یہ میرا اپنا، اس میں اپنا تجربہ ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور سب سے قوی اسباب جو ہے نا، سب سے قوی جو ہے نا سبب مس کا، وہ ہے خادم السحر، سحر کا جو چوکیدار ساحر بیچتا ہے نا ساتھ، وہ جن جب چمٹتا ہے سمجھیں کہ وہ اس نے پابند کر کے بھیجا ہوا ہے ادھر آپ کے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے قوی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے اس کے جادوگر کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب کس میں اس کی کتنی ہے، ہم نے ڈیٹیل تو پڑھ لی مس کی، کہ مس، لمس اور پورا کنٹرول، یہ 3 سٹیپ میں تقسیم کیا. ٹھیک ہے، کتنے سٹیپ میں تقسیم کیا ہم نے اس کو، 3 میں. مس ہلکا چھونا، لمس کہتے ہیں تھوڑا سا زیادہ اس کو قریب اور کر چھونا، جیسے کہ عورت کو چھونے کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، اور اس سے بھی بڑھ کے ہے پورا کنٹرول حاصل کر لینا. یہ آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے، میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں. کون ہے یہ؟ ایسے نہ کیا کریں برائے مہربانی، ریکارڈنگ خراب ہو رہی ہے، پلیز ایسے نہ کیا کریں، ڈسپلن کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، مس ہلکا چھونا، لمس اس سے زیادہ تھوڑا چھونا، جیسے او لامستم النساء قرآن میں آتا ہے، اور سب سے بڑا چھونے کا جو پورا کنٹرول حاصل کر لینا. تو آگے مس کی آگے مزید اقسام میں ہم بیان کریں گے انواع المس. اب جن ٹچ کتنا کیا، جن کتنے آپ کو ٹچ ہوا ہے، جن تھوڑا زیادہ، یا پورا کنٹرول آپ پہ حاصل کر لیا اس نے. ان تینوں میں پھر آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب مس سے طائف ہے، بیرونی، ہلکی، مطلب ہلکا وسوسہ ہے یا نقصان ہے. اب باہر سے جو ہے نا آپ کو شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، جو جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب ان کو چھوتا ہے کوئی گروہ شیاطین میں سے، شیطانوں میں سے، ٹھیک ہے، تذکروا تو وہ کیا کرتے ہیں، تذکروا چوکنے ہو جاتے ہیں، نصیحت پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آتا ہے اس میں. اب مس سے بیرونی، ٹھیک ہے، یہ تھی. اور مس سے داخلی، جن کا جسم میں داخل ہونا بغیر مکمل قبضے کے.
اب مکمل قبضہ نہیں ہے، داخل ہوا ہے جن، مکمل قبضہ نہیں ہے لیکن. نیکسٹ ہے مس متمکن، تلبس، مکمل قبضہ. اکثر خادم سحر یا انتقامی صورت میں یہ مکمل قبضہ حاصل کرتا ہے یہ جن. ٹھیک ہو گیا. چوتھا ہے اعراض المس الممیزہ. ٹھیک ہے. صداع دائم بلا سبب طبی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئے گی، میں بتاتا رہوں گا آپ کو. سن یا اعضاء میں جنجناہٹ یا بھاری پن. ٹھیک ہے. یہ اب شدید ذہنی منتشر ہونا اور غیر معمولی بھول چوک، پریشان کن خواب، سانپ، کتے، گرتے ہوئے دیکھنا خود کو، تعاقب کرتے ہوئے دیکھنا کسی کو. ٹھیک ہے. پیچھے لگا ہوا جی کوئی. سلوک میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تشدد، تنہائی، بغیر کسی وجہ کے خوف، قرآن سننے پر نفرت یا رقیہ کے دوران شدید تنگی، جسمانی غیر ارادی حرکتیں پڑھائی کے دوران، انگلیوں کا پٹکنا یا وغیرہ وغیرہ، عجیب و غریب. پتہ لگ جاتا ہے یہ جناتی حرکتیں ہیں، جن وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس رقیے سے، اس کو مطلب ظاہر ہو رہا ہے. ضروری نہیں بول کے ظاہر ہو، یہ حرکتوں سے بھی سمجھے کہ جن ظاہر ہو رہا ہے، معالج سمجھ جاتا ہے. اب نیند یا رقیہ کے دوران غیر شعوری بات یا چیخ، کبھی کبھار غصے میں غیر معمولی طاقت آ جانا جسم میں، 4 مرد بھی پکڑ رہے ہیں جی، وہ قابو نہیں آ رہا کسی سے، مریض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی علامت ہے. اب 5واں حصہ ہے اس کا اعراض متشابہہ، ملتی جلتی جو مشترک ہیں نا علامات، وہ انشاءاللہ اب ہم پڑھنے لگیں. تو اب حسد اور سحر کے ساتھ مشترک کون سی ہیں ان میں؟ سینے میں تنگی، یہ حسد کے ساتھ ملتی جلتی ہے. سستی اور تھکن، نیند میں خلل یا خواب میں، مطلب ہے کہ ایک تو خلل ہے نا نیند میں، دوسرا بے خوابی بھی ہے. عبادت کی رغبت ختم. ٹھیک ہے. یہ حسد اور سحر دونوں کے اندر مشترک ہے. عبادت کی رغبت ختم ہو جاتی ہے نا حسد میں بھی سحر میں بھی، تو اسی طرح جن چمڑنے میں بھی ہوتا ہے، وہ عبادت کی طرف نہیں نہ جانے دیتا بندے کو. ٹھیک ہے. اب 6واں حصہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مس جن کی انسان پر تاثیر کو کہتے ہیں. اس کے درجے وسوسے سے مکمل قبضہ تلبس تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وسوسہ ڈال رہا ہے، دوسرا تھوڑا کنٹرول زیادہ حاصل کر لیا، اس کے بعد مکمل قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. یہ تینوں سٹیپ ہیں. اسباب اس کے لیے ہیں کہ غفلت، شیطان کے ساتھ کھیل، جادوگر سے رجوع، رابطہ یا سحر کے ساتھ تعلق. کتاب لا کے پڑھی، اس کے بعد پھنس گیا بندہ. شوقیہ کیوں نہ پڑھی، کوئی تحریر جادو کی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا ہر سوراخ میں انگلی نہیں دینی چاہیے. کسی سوراخ میں سانپ بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو ہر جگہ ٹامک ٹوئیاں سکرول کر رہے ہیں، نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ، بندہ پھنس بھی جاتا ہے کسی جگہ. فون ہے، سہولت ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کو اپنے اس طریقے سے وہ نہ زیادہ ہو نا اس میں کریں، جتنا ضرورت ہے اتنا کرو، باقی رکھ دو، اپنی زندگی گزارو، اور کاموں کو ٹائم دو. ٹھیک ہے جی. کیا سمجھ آئی ہے؟ کوئی بیان کرے. جی شیخ، یہ کہ جن لگنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ علامات کی سمجھ آئی ہے، اور جو جن کی جو لگنے کی 3 قسمیں ہیں، مس ہے، لمس ہے، اور مکمل جو انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ 3 چیزیں سمجھ آئی ہیں. سب سے پہلے مس کا سمجھ آیا کہ مس کی 3 اقسام ہیں، جیسے ٹچ کرنا، پکڑنا، اور مکمل قبضہ کر لینا.
اور اس کے لگنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ذکر سے غفلت، شدید غصہ، شدید خوشی میں ذکر نہ کرنا، شیطانوں کا مذاق اڑانا، جادوگروں کے پاس جانا، جادو کی کتابیں پڑھنا، بازار سے، مزاروں سے، اور جادو کی وجہ سے جنات آتے ہیں، خادم سحر، اور علامات میں وسوساس آنا، بھول جانا، بوجھل پن رہنا، قرآن رقیہ سننے پر شدید تنگی، غیر معمولی طاقت آ جانا، خوفناک خواب، نیند میں خلل، بے خوابی، یہ 3 چیزیں شیخ سمجھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جزاک بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرہ۔ اب یہ جو ہے نا انواع اس کی طائف داخلی اور متمکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جس طرح نا اعراض اس کے خواب، سنبھال نہ پانا، سلوک میں تبدیلی، قرآن سے نفرت وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تشخیص کیا ہے جی؟ فرق کرنا ضروری ہے حسد، سحر اور نفسیاتی بیماری میں، یہ مین چیز ہے، اصل چیز کی طرف اب آتے ہیں۔ تشخیص، ٹھیک ہے۔ اصل علاج جو ہے نا توحید خالص سب سے پہلے ہونی چاہیے، مریض کو وہ سکھاؤ، ذکر، قرآن اور رقیہ شرعی، غیر شرعی علاج نہیں ہوگا، اس سے مزید وہ پکا ہو جائے گا، عارضی طور پر دھوکہ دے گا بھی، اگر چلا بھی گیا تو پھر بعد میں پکا ہو کے آئے گا کچھ دن بعد۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت باریکی کی چیزیں ہیں، اس میں غور کرنے سے انشاءاللہ دماغ میں بیٹھ جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب حسد کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی، ایک خبیث طاقت جو حاقد دل سے نکلتی ہے، نعمت کے مالک سے زوال کی تمنا کرتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک آزاد طاقت ہے جو حسد کرنے والے کے دل سے نکلتی ہے بغیر جن یا جادوگر کی مدد کے۔ حسد آزاد ہوتا ہے، کوئی جن کوئی جادو نہیں، حسد کے یہ ایک اشارہ۔ اور علاقہ بالشیاطین، شیاطین اثر کو بڑھا سکتے ہیں مگر حسد کرنے والے کی اجازت کے بغیر نہیں، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ کہہ دے بندہ حسد، اور یہ نہ حسد نظر لگے گی نہ شیطان کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب خطرہ کیا ہے کہ جسم، نفس یا رزق کو متاثر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات سحر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیا ہے؟ نظر زیادہ خطرناک، حسد زیادہ خطرناک، سحر کم خطرناک ہوتا ہے۔ دوسرا ہے جی سحر، تعریف اس کی ہے کہ ایک مرکب علم جس میں طلاسم، عقد اور رقی، غیر شرعی پڑھائی جس کو کہتے ہیں نا لکھنی، پڑھنی، کاٹ واٹ کے یہ جادو ٹونے طلسم، یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز کم ہو تو اثر خراب، کہتے ہیں جادوگری کے اندر کوئی چیز رہ جائے تو اس کا اثر نہیں ہوتا جادو کا، جادوگر پورے پروٹوکول کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جادو کی چیزیں پوری کر کے تو جادو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف دو فریقوں کی مدد سے ہوتا ہے، ساحر جو انسان اور شیطان جن، ٹھیک ہے، اور ساحر جو ہے نا الساحر شیاطین سے مدد مانگتا ہے، ان کی اطاعت یا عبادت کے بدلے طاقت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ شیاطین کی مدد تب ملتی ہے جب شیاطین کی آپ عبادت یا ان کی بات مانیں گے اور غیر اللہ کی عبادت یا اسلام کی کوئی توہین کریں گے تو تب آپ کی مدد کریں گے وہ۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کے جن قابو ہو گئے، قابو جنوں نے اس کو کر لیا ہے، کچھ لو یا کچھ دو اور کچھ لو والا کام کرتے ہیں، قابو شابو نہیں ہوتے کسی کے یہ جن۔ اچھا، حسد سے زیادہ شدید ہے یہ اس کا نا، کیونکہ ساحر کا شرک اور شیطان کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے اور ہدف پر زیادہ اثر یہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے۔ مس، جن کا چمڑنا، تعریف اس کی ہے کہ جن کا انسان پر تسلط یا اثر، حقیقت آزاد طاقت نہیں ہے، یہ نہ مرکب عمل ہے بلکہ شیطان کا رد عمل ہے انسان کی غفلت پر، نہ یہ جادو ٹونا ہے، سحر کروانے کے لیے بندہ اور جن شیطان بیچ میں جس کی مدد کی گئی، نو 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 نو، یہ ہے آزاد طاقت نہیں ہے، نہ مرکب عمل ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ شیطان کا رد عمل ہے، انسان کی غفلت اس نے ذکر اللہ سے، شریعت سے کی، یا مذاق اڑایا کسی بیمار کا،
شیطان تھا اس میں، شیطان نے سمجھ لیا میرا مذاق اس نے اڑایا، تو وہ اس کی بجائے ادھر آ گیا اس کے پاس، ٹھیک ہے. یا جادو کی کتابیں یا جادوگر کے چکر کاٹنے سے بھی آ جاتا ہے مس. اچھا جی، اصل سبب انسان کا ذکر سے دور ہونا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جی، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم خود اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِين، اس کا قرین بن کے رہتا ہے، ساتھی بن کے رہتا ہے. وہ خطرہ کیا ہے؟ سب سے کمزور اور آسان علاج والا ذکر اور رقیہ سے اس کا مطلب ہے کہ مگر اگر مس حسد کے ساتھ ہو تو شدت بڑھ جاتی ہے. مس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ اصل سبب انسان کا ذکر سے دور ہونا ہے، شیطان کو موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. مس کے اندر کیا ہے جی؟ شیطان کو کھلی چھٹی کب ملتی ہے؟ جب انسان ذکر سے دور ہو. اور آیت میں نے پیش کر دی، سب سے کمزور اور آسان علاج، ٹھیک ہے، والا ذکر اور رقیہ سے، ذکر اور رقیہ سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، آسان ہے. مگر اگر مس حسد کے ساتھ ہو، یعنی کسی نے نظر حسد لگا دیا ہے، کسی کو نظر لگا دی ہے، تو اس کے ساتھ اگر جن بھی کام کر رہا ہے تو شدت بڑھ جائے گی اس کیس کی. میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ مس جن ٹچ کرنے کا آسان ہے علاج. ذکر اللہ سے غفلت تھی نا، ذکر شروع کر دو، مس دور بھاگ جائے گا انشاءاللہ، کنٹرول ختم ہو جائے گا اس کا آہستہ آہستہ. لیکن حسد نظر کے ساتھ وہ آیا ہے نا، جن چمڑا ہے، تو پھر اس کی شدت، کیس کی شدت بڑھ جائے گی. خلاصہ اس کا یہ ہے ساری چیزوں کا، حسد آزاد خبیث طاقت شیاطین کی مدد سے کے بغیر ہے، ٹھیک ہے. جادو جن اس کے بغیر ہے. لیکن سحر جو ہے نا وہ مرکب عمل کو کہتے ہیں. ساحر جمع شیطان، کفر اور مدد کے بغیر نہیں ہوتا یہ جو جادو ہوتا ہے. اور مس جو ہوتا ہے نا، شیطان کا رد عمل ہے انسان کی غفلت پر. سب سے آسان علاج ہے اس کا، جن چمڑنے کا سب سے آسان علاج ہے. ذکر اللہ سے غفلت تھی، ذکر اللہ شروع کر دو، شیطان بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے. توبہ استغفار کر لو، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی مذاق بیمار کا مذاق اڑا لیا ہے، یا کوئی جادو کی کتاب پڑھ لی ہے، توبہ کر لو، اس کو نکال کے گھر سے باہر پھینکو، شیطان اس کو کتاب کو، ٹھیک ہے. راکی سے مشورہ کر کے تو آئندہ جادوگروں کے مزارات کے چکر نہ لگاؤ، نہ رابطے کرو، نہ سکرولنگ کرو نیٹ پہ. جادو ایسے نظر بھی پڑ گئی نا، تویز ہم کھولتے ہیں مریضوں کے، ہم کہتے ہیں نہ دیکھو، فری سینڈ کر دیتے ہیں مریض. میں کہتا ہوں نہ سینڈ کرو گروپ میں یار. کسی بیمار کی نظر پڑ گئی یا کسی عام بندے کی جس نے اذکار نہ کیے ہوئے، اذکار کیے ہوں پھر بھی اس پہ نظر پڑ گئی، اس کو بھی ٹچ ہو سکتا ہے وہ مسئلہ. جادو لکھا ہوتا ہے نا تویزوں میں، ٹھیک ہے. توبہ کر لو اللہ سے، جو غلطی ہوئی ہے توبہ کر لو، اپنی اصلاح کرو، جادو کی کتابیں ختم کرو، جادو آئندہ جادوگروں کو چکر لگانے چھوڑ دو، اور مزارات پہ جانا چھوڑ دو. انشاءاللہ غیر اللہ کی جگہوں پر جانا چھوڑو گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، جن واپس بلا لے گا. اللہ کی ذکر سے دور تھے، شریعت کے اور ذکر کے قریب آ جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین وہ شیطان جو تھا نا واپس بھیج دے گا، آپ سے دور کر دے گا اس کو. سب سے آسان علاج ہوا نا اس کا، مس کا، شیطان کا رد عمل انسان کی غفلت پر سب سے آسان علاج ہے اس کا. اللہ اکبر. اب حسد شروع میں سب سے زیادہ تیز اور فوراً اثر انداز ہونے والا جو ہے نا وہ حسد ہوتا ہے. صحابی کو نظر لگی، فوراً چرپائی پہ گر گئے. کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر کوئی جو ہے نا سبقت لے جاتی تو وہ عین نظر ہوتی، تقدیر پر بھی، ٹھیک ہے. اثر حسد کرنے والے کی قوت اور خباثت پر منحصر ہوتا ہے. یہ کتنی تیزی سے اس نے نظر لگائی ہے. صلاحیتیں بھی چھپایا کرو نا اپنی،
تھوڑا اچھا کھانا کھا لیتے ہو اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں تو نظر حسد تو لگے گا پھر. وقت کے ساتھ کمزور مگر المس مل جائے تو اثر طویل اور مضبوط ہوگا. حسد اور نظر کا اثر کمزور ہوتا ہے. غسل وضو کے پانی یا تھوڑا علاج کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا مگر اس کے ساتھ جن بھی شیطان بھی مل گیا تو وہ کمزور نہیں بلکہ تیز ہو جائے گا اثر اس کا. ٹھیک ہے. علاج تیز اگر مس شامل نہ ہو تو جلدی ہو جائے گا. مس شامل ہوا تو علاج اس کا دیر بھی لگ سکتی ہے. سحر جو ہے نا جادو شروع میں کمزور ہوتا ہے کیونکہ اس سے چاہیے ساحر. اب جادو پڑا ہوا ہے گڑیا پہ کسی نے جادو کیا گڑیا پڑی ہوئی ہے کیلیں پڑی ہوئی ہیں یا کچھ اس طرح کے آلات اب وہ کچھ نہیں کر سکتا جادو کی چیزیں پڑی ہیں. اب ساحر ملے گا اس کے ساتھ پھر تھوڑا تیز ہوگا وہ جادو. شیطان خادم بھی کام کرنا شروع کر دے گا ساتھ. پھر ایک بندہ جائے گا وہ جادو کلائنٹ کسٹمر یہ فلاں پہ کرنا ہے یہ جادو ساحر صاحب. یہ تینوں مل کے پھر کیا ہوگا خادم بھیجنے کے بعد قربت یا غفلت سے متاثرہ پر قبضہ حاصل ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے جادو آہستہ آہستہ تیز ہوتا جاتا ہے قوت بڑھتی رہتی ہے آہستہ آہستہ. اب سحر معقول یا مشروب کھانے پلانے کا جو جادو ہے نا ابتدا میں زیادہ شدید ہوتا ہے مگر حسد سے پہلے نہیں. حسد سے پہلے نہیں ہوتا. اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. اللہ اکبر. اب کھلایا پلایا جادو کسی نے ابتدا میں زیادہ شدید ہوگا. کیوں ہوگا؟ کھلایا پلایا ایک دم جادو اندر چلا گیا اس نے جگہ بنانی ہے نا ابھی تو ایک دم الٹیاں موشن طبیعت خراب نڈال ہو گیا بندہ ایک دم سے اس نے اثر ڈالا. کیا ہے؟ کھلایا پلایا فلاں پارٹی میں کوئی چیز کھائی ہے فلاں کے گھر اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک نہیں. اوکے ہو گیا. اب نیکسٹ ہے علاج. اچھا حسد بھی ہوتا ہے ساتھ ٹھیک ہے نا. ایسا بندہ حسد کرے گا تو آپ پہ جادو کرائے گا نا. اب علاج میں اثر زیادہ ہے کیونکہ خادم سحر سے جڑا ہوتا ہے یہ جادو. کھلایا پلایا خادم سحر بھی آتا ہے نا ساتھ. کھلایا پلایا جادو آپ کے اندر ٹکا کے رکھتا ہے اس کو جگہ بنا کے پکڑ کے رکھتا ہے. اس نے معاہدے کیے ہوئے ہیں جادوگر نے اس کے بیوی بچے چھپائے ہوئے ہیں قبضے میں دھمکیاں لگائی ہوئی ہیں بیوی بچے مار دیں گے جن خادم جا چوکیداری کر سحر نہ نکل سکے پیٹ سے کا. ٹھیک ہے. جن بھی کام کر رہا ہے ساتھ زیادہ تھوڑا سا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یہ کام. ٹھیک ہے. علاج میں اثر زیادہ کیونکہ خادم سحر جو ہے نا وہ بھی مزاحمت کرتا ہے ساتھ پھر. اب مس جو ہے نا جن چمڑنا شیطان کے وسوسے یا جسمانی قبضے غصہ تشنج ٹھیک ہے یہ چیزیں مس کے اندر. قوت جو ہے نا اس کی درمیانی ہوتی ہے. اللہ کے قرب میں کمزور ہو جاتا ہے غفلت میں بڑھتی باوضو رہیں ذکر اللہ کریں تو یہ مس کمزور ہو جاتا ہے. مس کی ایک مین چیز ایک دم سے بندے کا دماغ غصہ چڑچڑا پن ٹھیک ہے دل کرتا ہے چیزیں اٹھا کے پھینکے بندہ نو یہ چیزیں کنٹرول کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ آپ کو مس ہو گیا. مس عارضی بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس میں کنٹرول کرنا ہے. جیسے غصہ آتا ہے نا غصے میں یہ طلاق دے دی فلاں نے ہو بھائی وہی تو غصے کا تو کچھ منٹ 20-25 منٹ آپ کنٹرول کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں اپنے طبیعت ٹھیک کر لو بزی ہو جاؤ باہر نکل جاؤ. ضروری تو نہیں ہے کہ ایک غصے میں دوسرا بھی اس کا مقابلہ کرے. پھر شیطان کو موقع ملتا ہے وہ کام کرواتا ہے جو یہ شیطان تو آتے ہی شیطانی کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا. اب قوت اس کی درمیانی ہوتی ہے. اللہ کے قرب میں کمزور ہو جاتا ہے غفلت میں اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. دین کے قریب نہیں آپ فوراً وضو نماز کہیں دینی چیز میں بزی ہو جائیں نا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. دم والا پانی چھڑکا دیں چہرے پہ پی لیں مائنڈ بزی کر دیں کہیں اچھی دین والی چیز میں اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں اذکار شروع کر دیں. کوئی چیز رہتی ہے اذکار میں سے نماز یا کوئی نوافل شروع کر دیں. باوضو سب سے اتھینٹک اور تجربے والا علاج ہے ٹھیک ہے. باوضو مسلمان پر نہیں اثر انداز ہو سکتا زیادہ دیر تک یہ شیطان رہ سکتا. علامات محسوس اور پریشان کن مگر علاج میں آسان یہ آسانی میں نے بیان کر دی ہے ٹھیک ہے. حسد میں حسد فوراً اثر کرتا ہے پھر کمزور ہو جاتا ہے مگر مس سے
مضبوط ہو جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے. ایک بندے کو حسد نظر ہے، ساتھ جن بھی مل گیا تو وہ مضبوط ہو جائے گا. یہ کیس السحر جو ہے نا، ابتدا کمزور ہوتی ہے اس کی، پھر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، علاج میں شدید ہوتا ہے. علاج میں نا پھر وہ سحر میں کیا ہوگا، وہ اس کو خادم السحر جو ہے نا جن، وہ مزید اس کو پکا کرنے کے لیے مزاحمت کرے گا. کھلایا پلایا ہوا تو وہ پھر پکڑ کے رکھے گا اندر، کبھی آپ ادھر سے ماریں گے ادھر دوسری جگہ چھپا دے گا اس کو. تو اسی طرح یہ آنکھ مچولی کھیلتا رہے گا. اللہ کہ آپ ڈٹ جائیں، ڈیلی علاج کرائیں، رقیہ پڑھیں، سنیں، علاج پہ توجہ دیں، انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں یہ رہ سکتے جسم میں. اچھا، مس جو ہے نا درمیانی اثر رکھتا ہے، بدلتا رہتا ہے، ذکر سے کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب خلاصے کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ حسد جو ہے نا تیز ضرب، اس کے بعد کمزور، آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سحر جو ہے نا آہستہ آہستہ داخل ہو کر بعد میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. مس جو ہے نا یہ وسوسہ، پہلے نمبر پہ وسوسہ ہلکا چھونا، مس. اس کے بعد تسلط ہے. ٹھیک ہے. مستقل، پھر مگر کمزور ہے وہ. ان کید الشیطان کان ضعیفا. حسد جو ہے نا خبیث دل، بغض اور حقد سے، یہ مطلب ہے کہ خبیث دل کی ایک انرجی سمجھے کہ نکلتی ہے. سحر اکثر حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. زیادہ نقصان کے لیے جادو جو ہے نا وہ بھی کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مس جو ہے نا ذکر سے غفلت یا شیطان کی چھیڑ چھاڑ حسد یا سحر کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مس کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ جو میں نے ذکر کیے. اللہ اکبر. اب جو سر درد ہے نا، سر درد بھی ہوتا ہے اس میں. سحر کے اندر شدید پیچھے سے آگے کی طرف رقیہ پر واضح ہو جاتا ہے. سحر میں شدید پیچھے سے آگے کی طرف حرکت کرتا ہے درد سر کا. ٹھیک ہے. اور حسد میں ہلکا اور بدلنے والا آیات سننے سے بڑھتا ہے. کیا ہے جی؟ سحر میں سر درد پیچھے سے آگے کی طرف اور رقیے میں واضح ہوتا ہے. ہاں، سحر جو ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے آگے کی طرف، یہ جادو کا معاملہ ہے. اور حسد جو ہے نا، حسد کے اندر ہلکا سر درد اور متغیر، تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ سر درد. حسد ہے اگر تو سر درد کا یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. آیات جو سننے سے بڑھتا ہے، آیات سننے سے جو بڑھتا ہے سمجھے کہ اس کو حسد ہے. سحر میں پیچھے سے آگے جاتا ہے درد، اور حسد میں چینج ہوتا رہتا ہے درد سر کا. اور کیا ہوتا ہے جی؟ آیات سننے سے بڑھتا ہے. اب مس کے اندر منتقل ہوتا ہے ادھر سے ادھر، سر درد منتقل ہوتا ہے حرارت کے ساتھ. پڑھنے سے کم ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں، پڑھائی جتنی کریں گے مس کی گرفت کم ہوتی جائے گی. اچھا، کمر کا درد، بیک پین، الم الظہر. الحسد جو ہے نا مستحکم، بھاری، رقیہ سے کم یا بالکل ختم ہو جاتا ہے. دوبارہ بتاتا ہوں، جو بیک پین ہے نا، کمر کا درد ہے، وہ حسد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مستحکم، پکا ہوتا ہے. اگر کسی حسد والے مریض کو کمر کا درد ہوگا نا تو کیا ہوگا؟ وہ پکا ہوگا، بھاری ہوگا، اور رقیہ کرنے سے وہ کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. سمجھے کہ اس کو حسد ہے. ٹھیک ہے. اور سحر والا جو مریض ہے اکثر اس کو بیک پین نچلے حصے میں ہوتا ہے اور پڑھائی کے دوران منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ خادم سحر خبیث کا بچہ اس کو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جادوگر سے معاہدے کے مطابق وہ جادو کی حفاظت کرنے کے لیے ادھر سے ادھر منتقل کر دیتا ہے اس کو، چھپانے کی کوئی بھائی ضائع نہ ہو جائے، جادو ڈسپوز نہ ہو جائے. اچھا، اب مس کے دوران، اب مس والے مریض کا کیا ہوتا ہے؟ بیک پین اوپر سے نیچے منتقل ہوتا ہے، پڑھائی سے بالکل کم ہو جاتا ہے. البتہ
کمر کا درد اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے. مس والے مریض کا، جس کو جن ہے، اس کا بیک پین اوپر سے نیچے منتقل ہوتا ہے، پڑھائی سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب سٹومچ پین جو معدے کا درد ہے، اب جادو زدہ مریض کو کیا ہوتا ہے؟ شدید ہوتا ہے معدے کا پین. جادو زدہ مریض کو شدید درد پین، خاص طور پر خوراک یا مشروب. ٹھیک ہے، خاص طور پر خوراک یا مشروب وغیرہ کے اس میں، کیونکہ اب جادو مثال کے طور پر اس کو کھلایا پلایا گیا ہو. ٹھیک ہے. رقیے سے یہ بڑھتا ہے اور قے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب حسد والے مریض کو جو ہے نا جو درد ہے معدے کا درد، وہ تبدیل متغیر ہوتا رہتا ہے، پڑھائی سے بڑھتا ہے اور قے بھی ہونے پر عموماً ختم ہو جاتا ہے. اور مس جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں، معدے کا درد غصے سے بڑھتا ہے. مس جو ہے نا خود بھی غصے سے بڑھ جاتا ہے. جس کے ساتھ جن ہے، غصہ اس کو دلاؤ گے اور بڑھے گا، اس کا جن مسلط ہو جائے گا اس پہ. اللہ کے قرب سے کم ہو جاتا ہے. اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں، قرآن و سنت پہ پابندی اختیار کریں، دل کی خواہشات کو چھوڑیں، اس سے انشاءاللہ اللہ کے قریب ہوں گے، شیطان کمزور ہو جائے گا. اللہ کے قرب سے کم ہو جاتا ہے مس. غصے سے بڑھتا ہے، اللہ کے قرب سے کم ہو جاتا ہے، منتقل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب چسٹ ٹائٹنس، ضیق الصدر، سینے کی تنگی. اب حسد والے مریض کو کیا ہوتا ہے؟ نعمت دیکھنے پر ظاہر ہوتی ہے یہ چیز، رقیہ سے کم ہو جاتی ہے. رقیہ اس پر کیا جائے تو اس سے کم ہو جائے گا یہ اس کی کنڈیشن. دل کی تنگی حسد والے مریض کو نعمت دیکھنے پر ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حسد جو ہے نا نعمت دیکھنے پر ظاہر ہوتا ہے، رقیہ سے کم ہو جاتا ہے یہ سینے کی تنگی. حسد والے مریض جب نعمت کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے ان کا یہ معاملہ. مریض بندے کو چاہیے کہ دوسروں پر بھی رحم کھائے، گنہگار نہ ہو. دوسروں کو اگر نظر لگتی ہے آپ کی تو آپ نہ دیکھیں دوسروں کی طرف زیادہ، اپنا علاج کرائیں، توجہ دیں. اوروں کو بھی بیڑا کے غرق کیوں کر رہے ہیں؟ بارک اللہ پڑھ دیا کریں آپ. ٹھیک ہے. سینے کی تنگی اس کی حسد والے اس کی نا بندے کی نعمت دیکھنے پر ظاہر ہوتی ہے، رقیہ سے کم ہوتی ہے. پڑھ کرتے رہو، رقیہ کا علاج کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی ایک دن انشاءاللہ. اور سحر والے مریض جو ہوتے ہیں ان پر مستقل پڑھائی سے جو ہے نا یہ بڑھتا ہے یہ جو سینے کے تنگی، اور کمزور ہونے پر کم ہو جاتا ہے. جو سینے کی تنگی ہے وہ سحر والے مریض پر مستقل ہوتی ہے. سینہ تنگ ہی اس کا تقریباً رہتا ہے. چیسٹ ٹائٹنس، یہ جو سینے کے والا ایریا ہے، یہاں پہ تنگی، بوجھ سے محسوس ہوتا ہے مستقل، اور پڑھائی سے بڑھتا ہے. سمجھے اس پر جادو ہے، پڑھائی کرے گا اور بڑھے گا اس کا. شیطان روکنے کی کوشش کرے گا نا اس کا درد بڑھا کے. کمزور ہونے پر کم. ٹھیک ہے. جادو جیسے ہی کمزور ہوگا وہ کم ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ. مستقل مزاجی سے علاج کرنے سے یہ ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، مس جو ہے نا قرآن یا اذان پر بڑھتا ہے، ذکر اللہ سے کم ہوتا ہے. یہ یاد رکھنی نشانی. اور اچھا، حسد جو ہے نا، حسد تنمیل الاطراف، ٹھیک ہے، نمنس آف لمبس. ٹھیک ہے. حسد جو ہے نا ایک نایاب عموماً جسم کی کمزوری ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، عموماً جسم کی جو کمزوری ہے نا، سمجھیں کہ اب دیکھیں ایک بندہ کمزور ہوتا ہے، اس پہ شیاطین بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جسم کو بھی فٹ رکھنا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، اور سحر جو ہے نا مسلسل، مطلب ہے کہ اس پہ رقیے سے بڑھ جاتا ہے، اس کا جو ہے نا اللہ اکبر. اب نیکسٹ کیا ہے جی، زیادہ وابستہ ہوتا ہے اس کی یہ جو کنڈیشن ہے نا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ابھی آئے گی، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. باڈی ہیٹ جو ہوتی ہے نا اس کی ایک باڈی ہیٹ، ٹھیک ہے، جسم کی حرارت، حسد کے اندر کیا ہوتی ہے جی، بخار، کبھی سردی، حسد ختم ہوتے ہیں سے کم ہو جاتا ہے یہ کنڈیشن. ٹھیک ہے، اور سحر کے مریض کو مخصوص جگہ پر جو ہے نا یہ حرارت ہوتی ہے جسم میں، مخصوص جگہ پر حرارت سحر والے مریض کو ہوتی ہے، چہرہ، ہاتھ، پیروں، معدہ، اور رقیہ یا غسل سے کام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن حسد والے کو بخار، کبھی سردی، ٹھیک ہے، اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے. اور مس والے کو یہ جو ہیٹ ہے جسم میں عمومی حرارت ہوتی ہے عام طور پر، یہ بڑھتی بھی ہے، جذبات سے بڑھ جاتی ہے. جن کام کر رہے ہیں نا، جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں، آگ گرم ہوتی ہے تو جذبات سے جو ہے نا بڑھتی ہے، مزید جذبات وہ بھڑکانے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. وضو اور عبادت سے کام ہو جائے، جیسے میں نے بتایا ہے وضو کرو گے عبادت میں مصروف ہو جائے کہ جن کمزور ہو جائے گا، وہ جو مس ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے تشنج یا اثر، یہ چیزیں نا یہ غور کرنے کی ہیں. ٹھیک ہے، مس کے مریض پر عمومی حرارت ہوتی ہے، بڑھتی ہے جذبات سے، وضو اور عبادت سے کم ہو جاتی ہے، بس دیٹس آل. اب آخری جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، حسد والے مریض جو ہوتے ہیں ان پر علامات تیز ہوتی ہیں، چینج متفرق، رقیہ سے جلد کمزور ہو جاتی. ٹھیک ہے، سحر والے پر علامات مستقل ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں، علاج میں جو ہے نا مزاحم. ٹھیک ہے، اور مس والے پر علامات متغیر، نفسیاتی حالت سے جڑی ہوئی، ذکر اور عبادت سے کمزور ہو جاتا ہے. وہ جو مس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ذکر اور عبادت، وضو وغیرہ سے. اور سحر کے اندر علامات مستقل ہوتی ہیں، پکی، وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں کیونکہ جن کام کر رہا ہے ساتھ خادم السحر. ٹھیک ہے، علاج میں وہ مزاحمت کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو مس کے اندر علامات متغیر، نفسیاتی حالت سے جڑی ہوئی، ذکر اور عبادت سے کمزور ہوتی ہیں. تو فرق انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے. تمیز، فرق و تمیز بین الحسد والسحر والمس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. یہ لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں بے شک. 10واں سبق ہم پڑھیں گے مرحلہ الثانیہ کا، الدرس العاشر، المرحلہ الثانیہ. انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے الفرق والتمییز بین الحسد والسحر والمس، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں.